کسی مسلمان کو افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے برابر افطار کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے برابر جب اسے ثواب مل گیا تو کیا اس کے ثواب کے اندر کسی طرح کی کمی آئے گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ینقص من اجر الصائم شیء، لیکن جو روزہ دار ہوگا، روزہ رکھنے والا ہوگا، اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو اور روزہ افطار کرنے والے کو دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر ثواب عطا فرمائے گا، دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال، کہ جو بندہ مومن کسی بندہ مومن کا روزہ افطار کر دیتا ہے، اپنے کھانے کے ذریعے پینے کے ذریعے معقول و مشروب کسی طریقے سے وہ اسے افطار کروا دیتا ہے، تو پھر اور مال حلال سے، یعنی جو جس سے وہ روزہ افطار کروا رہا ہے اس کا مال حلال ہونا چاہیے، تو سلط علیہ الملائکۃ فی ساعات شہر رمضان، تو پورے رمضان المبارک کی ساعتوں میں فرشتے اس کی مغفرت، بخشش اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس دنیا کے اندر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ وصلی علیہ جبریل لیلۃ القدر، اور جب لیلۃ القدر آ جائے تو حضرت جبریل امین بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں جبریل امین۔ اب ملاقات بھی جس وقت ہو جاتی ہے اس کے لیے استغفار بھی، تو حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اور امام ابن حبان نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جبریل امین، کیونکہ لیلۃ القدر کو جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں، فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جبریل امین اترتے ہیں اور اسی طریقے سے فرشتے اترتے ہیں اور سلامتی ہوتی رہتی ہے مسلمانوں پہ صبح کی نماز تک، فجر کی نماز تک۔ تو آخر کار اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس مقدس مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر آئی ہے اس میں جبریل امین سے ملاقات ہو گئی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو حدیث شریف میں اس کی وضاحت اور صراحت فرما دی گئی ہے وصافہ جبریل لیلۃ القدر، کہ جبریل امین اس بندہ مومن کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں جو اس مقدس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا فمن صافحہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یرق قلبہ، کہ جس بندے کے ساتھ جبریل امین مصافحہ کر دیتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر شدت اور سختی اور غلظت نہیں رہتی ہے۔ پھر جب دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر اس کے آنسو بہتے رہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، یعنی کوئی ثواب کی بات سنیں، عذاب کی بات سنیں، خدا کی رحمت کی بات سنیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی بات سنیں، اولیاء کاملین کی بات سنیں، ماہ رمضان کے فضائل سنیں، تو اس کے بعد جس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ شب قدر کو اور لیلۃ القدر کو جبریل امین کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ ایک فقلت، راوی کہتے ہیں حضرت سلمان، میں نے عرض کہ یا رسول اللہ ہر بندہ تو افطار نہیں کروا سکتا نا، اب وہ کافی غربت و اسرت کا زمانہ تھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ بسا اوقات کسی کو افطار نہ کروا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس یعنی جب یہ سوال کیا نا اگر کچھ نہ ہو تو کیا کرے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ جو 3 انگلیوں کے اندر کھانا آتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں قبصہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک چٹکی بھی اگر کسی نے کھانا دے دیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا، ایک چٹکی کھانا اگر دے دیا۔ کل تو اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو تب کیا کرے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فشربۃ من ماء، پانی کی ایک گھونٹ اگر کسی نے دی تو اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث ابن حزیمہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی نے اگر روزے دار کو افطار کیا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، نمبر 1 اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور نمبر 2 اسے ایک غلام کو آزاد کرنے کا اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے لیکن اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔
تو اب صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک تو افطار نہیں کر سکتا نا، اب کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزے دار کو افطار کیا، چاہے وہ ایک کھجور سے، پانی کے ایک گھونٹ سے، یا دودھ کی ایک گھونٹ سے بھی اگر کسی نے کسی کا روزہ افطار کیا، تو روزے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو ثواب عطا فرمائے گا۔